علیکم شہباز انکل. کیا حال ہے شہراز؟ کیسے ہو؟ آپ ٹھیک ہو؟ جی. کیا حال ہے؟ آپ اسلام آباد آئے ہیں؟ ہاں. وہاں سے گلگت سے آئے ہیں؟ گلگت سے نہیں. ہاں گلگت بلتستان سے. گلگت بلتستان. شاباش، ویری گڈ. میرا نام پتا آپ کو؟ شریف انکل. ہاں شہباز شریف انکل. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میری کرسی پہ بیٹھ جاؤ. اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں وہ ایک چھوٹے سے ویلوگر سے مل رہے ہیں جس کا نام شہرازی ہے. اس سے شفقت برت رہے ہیں اور اس کی سمپتی سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اپنی کرسی پہ بٹھا رہے ہیں. اب مجھے اس ننھے ویلوگر سے قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اپنے ولیج کے ویلوگز کرتا ہے، اپنا کلچر اور اپنا انوائرمنٹ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ گلگت بلتستان کا ویلوگر ہے. مجھے مسئلہ ہے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے. اس شخص کے سٹیٹس کی بات کر لیں تو یہ اس ملک کے ایک لیجسلیٹر ہیں اور اس رجیم کے سب سے بڑے اور ذمہ دار سٹیچو ہیں. اگر آپ ملک کے حالات کی بات کر لیں تو اسی طرح کے بچے، جس معصوم بچے سے یہ مل رہے ہیں، اسی طرح کے معصوم بچے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 28 ملین کڈز آر آؤٹ آف اسکول، یعنی کہ ہمارے اس ملک کے 28 ملین اسی طرح کے معصوم بچے اسکول سے باہر ہیں جو اپنی بنیادی تعلیم تک حاصل نہیں کر پا رہے. تو کیا ہمارے پرائم منسٹر کے پاس ان معصوم بچوں کے لیے کوئی لیجسلیشن ہے کہ ان معصوم بچوں کو وہ بنیادی تعلیم مہیا کر سکیں؟ قطعاً نہیں ہے ان کے پاس. اس کے بعد اگر آپ عدالتوں کی بات کر لو تو جو ہماری عدالتیں جنہوں نے سماج کو تحفظ دینا ہوتا ہے وہ خود رو رہی ہیں اور وہ خط لکھ رہی ہیں کہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. ہماری آڈیو ویڈیو ریکارڈز ہو رہی ہیں، ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہماری پرائیویٹ ویڈیوز ریکارڈ کر کے ہمارے جو فیصلے ہیں ان کو اثر انداز کیا جا رہا ہے. تو کیا ہماری کیبنٹ اور ہمارے پرائم منسٹر کے پاس کوئی ایسی مضبوط لیجسلیشن ہے جس کے ساتھ ان عدالتوں کے تحفظ کو زیادہ مضبوط کیا جائے؟ وہ عدالتیں جنہوں نے لوگوں کو تحفظ دینا ہوتا ہے وہ خود غیر محفوظ ہوئی پڑی ہیں اس ملک کے اندر، اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ سیاسی اور سماجی بنیادوں پہ بات کر لیں تو سیاسی بنیادوں پہ جو لوگ ایکٹیویزم کرتے ہیں تو ہمارے یونیفارم پیٹریٹس ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس کو ایکٹیویزم کرنے دینی ہے اور کس کو آپ نے کٹہرے کے اندر کھڑا کرنا ہے، کس کو آپ نے آزاد رکھنا ہے اور کس کو آپ نے جیلوں کے اندر ڈالنا ہے اور کس پہ آپ نے کیسز دائر کرنے ہیں. اس کے علاوہ سماجی بنیادوں پہ کیا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے ریپ ہو رہے ہیں، اس پہ کوئی اقدامات نہیں ہیں. اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ اب یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے ویلوگر ہے اس کو مین سٹریم پہ لا کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کا کتنا سوچ رہے ہیں اور آپ سے کتنی شفقت برتتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو حالات و واقعات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. اب یہ اکیلے شہباز شریف صاحب نہیں ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں. ہماری جو چیف منسٹر مریم نواز صاحب ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی کام کرتی ہیں. وہ گلیوں اور بازاروں کے اندر جاتی ہیں اور رورل ایریاز کے اندر جا کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملتی ہیں، ان سے شفقت کرتی ہیں، ان کی سمپتی سمیٹنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ان کو قطعاً یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ آنے والے 12 سالوں کے اندر جب یہ نوجوان ہوگا تو یہ ایجوکیٹڈ ہوگا، یہ تعلیم یافتہ ہوگا یا ان ایجوکیٹڈ ہوگا. اس چیز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اب یہاں پہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے. دے ہیو کم انٹو اے پارلیمنٹ. اب پارلیمنٹ کے اندر آنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ پارلیمنٹ کے جو کام ہے وہ انہوں نے نہیں کرنے. اب جو پارلیمنٹ کا کام ہے فارن پالیسی کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کرنا، ہمارے یونیفارم پیٹریٹس نے ان کو بتا دیا کہ آپ نے فارن پالیسی کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرنا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی فارن پالیسی کیا ہوگی. فارن ٹریڈ کی بات کر لو، فارن انویسٹمنٹ کی بات کر لو، تجارت کی بات کر لو، تو ہمارے یونیفارم پیٹریٹس ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایران کے ساتھ تجارت کرنی یا نہیں کرنی، ہم آپ کو اپنے وائس چانسلر سے پوچھ کے بتائیں گے کہ ہم نے ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی. آپ نے اس کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرنا. اس کے علاوہ اگر آپ سیاسی اور سماجی بنیادوں پہ دیکھ لیں تو سیاسی حوالے سے لوگوں کے حقوق کی تحفظ کی بات کر لیں تو ہمارے یونیفارم پیٹریٹس ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کے تحفظ کے لیے کوئی لیجسلیشن نہیں کرنی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کو آپ نے چھوڑنا ہے اور کس کو کٹہرے کے اندر لا کے کھڑا کرنا ہے اور کس کو آپ نے جیلوں میں ڈالنا ہے. حالانکہ اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ذریعے
آپ نے ایک چیز کو لیگلائز کر دیا ہے کہ آپ کسی بھی گھر کے چار دیواری پھلانگ کے جا سکتے ہیں اور اس کو آپ پکڑ دکڑ کرنے کے بعد اس کو آپ غائب کر سکتے ہیں. تو یہ کام ہماری پارلیمنٹ کر رہی ہے، یہ کام ہماری کیبنٹ کر رہی ہے، ہمارے پرائم منسٹر کر رہے ہیں. اب یہاں پہ میں بات کر رہا تھا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے. یہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں. اب پارلیمنٹ کے جو کام ہے وہ ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ہماری یونیفارم پیٹریٹس کریں گے، تو اس لیے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. بہت شکریہ.